السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے سے سویٹ سے کیوٹ سے ریڈرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ناول کے اسنیک پیک کے ساتھ۔ اس کا نام ہے عاشقی آ گئی، یعنی کہ ایک سوا تیرے کا سیزن 2، جسے پڑھ کر آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور آپ بھی ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے اس پورے کے پورے ناول کے لیے، جو کہ بہت جلد اسٹارٹ کیا جائے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں ہمارے آج والے ناول کے ایپیسوڈ کو، لیکن پورے کا پورا بھی آپ کبھی کبھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ۔ تو پڑھتے ہیں ہم اس کے اسنیک پیک کو، لیکن یاد سے آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔ رات کے 12 بجے دانیہ، جو کہ بستر پر نیند کی وادیوں میں گم تھی، وہ خوابوں میں ہی خود کو مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ سب پہلے جیسا ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور وہ اپنے گھر کی لاڈلی گھر میں ہنسی مذاق کیے جا رہی ہے، لیکن اچانک سے اسے اپنے بازو کا کھنچاؤ اور درد سا محسوس ہوا۔ نیند میں وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچنے لگی تاکہ وہ کمفرٹر کو اوڑھ لے، لیکن اسے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے اپنے ہاتھوں کو ہلا پانا مشکل ہو رہا تھا، جیسے کہ انہیں باندھا ہوا ہو۔ آخر وہ اپنی آنکھوں کو کھول گئی، لیکن یہ منظر دیکھ وہ شاکڈ رہ گئی۔ وہ بستر پر پڑی تھی، اس کے سامنے مکمل بھیگا ہاتھ میوزک کو چلائے ہوئے ہوا میں ہاتھ کیے آہستہ آہستہ سے ناچے جائے۔ اس کی بازیں اوپر کی جانب کی ہوئی تھی۔ جب اس نے اوپر کی طرف سر کیے دیکھا تو اپنے بازوں کو بیڈ سے بندھے دیکھ اس کے پاؤں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ ہاتھ کی طرف دیکھتی جو کہ ڈانس کرنے میں مصروف تھا، وہ بھی اس انداز سے جیسے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ڈانس کر رہی ہو۔ ہاتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے باندھا کیوں ہے؟ ایک لفظ بھی اس سے درست طریقے سے نہیں بولا جا رہا تھا، کیونکہ کل والی بات اسے ابھی تک یاد تھی، اور آج تو ہاتھ نے انتہائی کر دی اس کی نیند میں ہوئے اس کے بازوں کو باندھنا۔ اوکے سو مائی کٹ کیٹ ناؤ ویک اپ۔ دانیہ کی آواز کو سنے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، ہاتھ پلیز بیڈ کو کھولیں، میرے بازوں میں درد ہو رہی ہے۔ اب کی مرتبہ سے تلخ لہجے میں کہا، جیسے کہ ہاتھ پر اس سے بے حد غصہ ہو۔ کٹ کیٹ، ابھی تو گیم شروع بھی نہیں ہوا، تم ختم کرنے کی بات کر رہی ہو؟ اپنے ہاتھ میں موجود پٹی کو ہوا میں وہ دکھاتے ہوئے بولا، ہاں تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم نے کل کی طرح آج بھی میرے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور واپس بھی کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، چاہے پھر تم کچھ بھی کرو۔ دانیہ، جو کہ دھمکی دیتے ہوئے ہاتھ کو اگا کر گئی کہ وہ کیا کرے گی۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تم؟ کس کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ کیا وہی روہم، اپنے یار کے ساتھ، جس کے ساتھ تم نے شادی سے پہلے نہ جانے کیا کچھ کیا؟ کون سی حدوں کو پار کر چکی ہو تم؟ دانیہ کے بالکل قریب اپنے چہرے کو لے جاتا وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے جبڑے کو پکڑتا اپنی نفرت کو ظاہر کرنے لگا۔ ہاں یہ تم بات کر بھی کیسے سکتے ہو؟ یہ مت بھولو کہ کل تمہیں اس بات کا ثبوت بھی مل چکا ہے کہ میں کتنی پاک دامن ہوں، تو یہ کیچڑ اچھالنا بند کرو۔ دانیہ خود پر بھروسہ اور یقین تھا، اس وجہ سے شادی سے پہلے کبھی بھی اس نے کس تک بھی نہ کی تھی۔ ہاں صحیح کہا، میں بھی کتنا بڑا بے وقوف ہوں، کیا کیا سوچ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ کل یہ پہلی مرتبہ تمہارے اس قدر قریب آنے والا شخص تو میں خود ہی ہوں۔ دانیہ کے چہرے کو چھوڑتا وہ دور ہٹے ہنستے ہوئے خود سے ہی بڑبڑایا، اچھا ویسے دانیہ، تم رات کو ایسے کپڑے کیوں پہن کر سوتی ہو؟ بھئی شادی شدہ ہو تم، تو ایسے کپڑے تھوڑے نہ تم پر جچتے ہیں، بچی تو نہیں ہو نا تم۔ ایسے کرو کہ جاؤ اور رکو 2 منٹ، جلدی سے وہ وارڈروب کو کھولے۔ اس میں موجود کپڑوں کو زمین پر پھینکنے لگا۔ دانیہ جسے سمجھ تو ہرگز نہ آ رہی تھی کہ آخر ہاتھ ہے کیا، صبح کیا کہہ رہا تھا اور کر رہا تھا، اور اب رات ہوتی ہے ایک مرتبہ پھر سے وہی روپ اس کا۔ محروم رنگ کی نائٹی کو نکالے وہ دانیہ کو دکھاتا، دانیہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت نائٹی ہے، جو کہ تم پر اور زیادہ جچے گی، بہت خوبصورت لوگوں کی تم۔ نائٹی کو پکڑے وہ گول گول گھومتا بول رہا تھا،
तान्या को हाथ की कैफियत और हालत से यूं लग रहा था जैसे कोई वो किसी दिमागी मरीज को की कैद में हो। चलो मेरी जान, अब फ़ौरन से पहले इसे बदलो। चलो शाबाश। इसके ऊपर नाइटी को फेंकता हुआ इसे पहनने का कहने लगा। हाँ, आप जानते हैं कि मैं इसे नहीं पहनूंगी, और अब बस बहुत हो गया। मुझे अब नहीं रहना यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी, क्योंकि तुम एक पागल इंसान हो। आखिर दानी आप से बाहर होती हाथ को पागल कह दिया। क्या तुम मुझे अभी छोड़कर जाना चाहती हो? अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें। रुको। दाने के करीब वो बिस्तर पर बैठे। तुम अब मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हें अपनी फैमिली से मोहब्बत तो बहुत होगी, इसके एक एक फर्ज से भी, लेकिन मुझे ये रोहम और जुहान दोनों जहर लगते हैं। हमेशा से सोचता था कि ये है ही क्यों। आखिर उन्होंने आकर मेरी मोहब्बत को छीना था, वरना पहले सभी मुझसे मोहब्बत किया करते थे, लेकिन प्रीति आंटी के अलावा सबकी मोहब्बत बदल गई। आखिर अपने सगी औलाद से बढ़कर एक अनाथ को कौन मोहब्बत करे। तो जब वो मुझे पहले से जहर लगते हैं तो फिर सही है, तुम जाओ मुझे छोड़कर और मैं इनका किस्सा तमाम कर देता हूँ। मुझ पर तो शक किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि पिंटी आंटी सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती हैं। इस बात का सबूत तुम्हारी सूरत में मुझे मिल चुका है। लेकिन तुम क्या जी लोगी इस गम में कि हाय, तुम्हारी वजह से तुम्हारा वो आशिक और भाई दोनों मारे गए। अभी देखा ही क्या था इन्होंने। शादी तक तो हुई ना, शादी के बाद सबसे ज़रूरी काम भी ना किया। हाँ, जो कि बड़े नॉर्मल तरीके से अपनी नफरत जो कि हमेशा से अंदर पा रहा था दाने को बताई जाए। हाँ, आप कुछ नहीं करोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको हो क्या गया है? सब आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? दानिया हाथ की हालत पर जितना गुस्सा हो रही थी, इतना ही इसे तरस आ रहा था कि वो क्या बन गया है। मैं अंधा या पागल नहीं हूँ, सिवाय तुम्हारे या पीटी आंटी के कोई नहीं मोहब्बत करता मुझसे। लेकिन तुम भी मेरे साथ यूँ कर रही हो, छोड़ कर जाना चाहती हो मुझे। क्या ज़रा परवाना है तुम्हें मेरी, चाहे भी मैं मर जाऊँ? नहीं, मैं क्या चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास नहीं मैं क्या चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी दुनिया सिर्फ मेरी गिर्द ही घूमती रहे, हर वक्त तुम्हारी सोच मेरे मुतल्लिक ही हो, लेकिन तुम वो भी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, चले जाओ छोड़कर, बट छोड़ूंगा तो इस रोहम को भी नहीं। हाँ, प्लीज़ मत करें ऐसे, आप मेरे आइडियल थे, सबको मिसालें दिया करती थी मैं, लेकिन आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं सुना। रुको तुम। अपनी बेल्ट जिससे इसने दानिया के हाथों को बांधा हुआ था वो खोलने लगा। इसके बाजों को आज़ाद के वो नाइटी को उठाए दानिया की तरफ इशारा करता। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो इसे पहनो या जाओ यहाँ से, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दो ऑप्शन बताए वो खुद उठ खड़ा हुआ। दानिया जो कि उठ कर बैठती रोते हुए दिल में क्या करे, अब इसका कहाँ मान जाए या चली जाए इसे छोड़कर। लेकिन जैसा किसने कहा कि वो भाई और रोहन की जान ले लेगा, और शायद इन सब के बाद अपनी भी 3 खून जो कि मेरे वजह से होंगे कैसे सहन करूँगी मैं। हर पहलू पर सोचती तानी जिससे फैसला कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन हाथ ताली बजाते, इतनी देर अभी के अभी फैसला करो। हाथ की आवाज़ पर वह इसकी जानिब देखिए, पत्थर हो रहे हाथों के साथ नाइटी को उठाए बिस्तर से नीचे उतरी। जानता था कि मेरी किट कैट बिल्कुल सही फैसला करेगी। हाथ जो कि दाने के फैसले को जाने हंसते हुए बोला। दानिया जो कि बात की जानिब जा रही थी को आवाज़ लगाए हाथ रास्ते में रोकता। कहाँ पर जा रही हो यार, यहीं पर ही बदलो, शोहर हो तुम्हारा तो फिर शर्माना कैसा, क्योंकि उतारने भी तो मैंने ही है बाद में। ये तो यहीं पर ही बदलो। हाथ की फरमाइश को सुनते दानिया नफरत ज़्यादा नजरों से इसे देखे। क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं बदलूंगी यहाँ पर। दानिया के मना करने पर हाथ भी इसके करीब आता। तो फिर ठीक है, मैं बदलवा देता हूँ, लेकिन इसमें शायद तुम्हें तकलीफ़ हो, क्योंकि जब तुम मेरा कहा नहीं मानते तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई बात ना मानूंगा। नहीं, दूर रहे मुझसे, मैं बदलूंगी। दानिया की बात को सुने हाथ भी। ओके सो स्टार्ट करो यार, सब्र नहीं हो रहा। खुद बेड पर आराम से बैठते से सिगरेट की डब्बी को उठाया, इसमें से सिगरेट को निकाला, जलाता हुआ पीने लगा। दानिया इसके सामने खड़ी थी, जिसे समझ ना आ रही थी कि कैसे करे वो, लेकिन फिर आगे इसने भी उतारे तो अगर इसने भी नाम भी उतारा तो हाथ खुद वही काम कर देगा, तो भला इसी में है कि वो खुद ही कर लीजिए। अपनी टी शर्ट को वो पकड़े ऊपर करती उतार दिया। इसने शुरुआत यहीं से ही की थी।
ہاتھ جو کہ کش لگاتا بغیر پل کے جھپکائے سارا منظر دیکھنے جائے۔ سینے پر موجود بنیان جو کہ اس پل اس کے ابھاروں کو چھپائے ہوئے تھی، ہاتھ کو کافی زہر لگے جائے۔ چلو بھی ٹراؤزر کو بھی اتارو، وہ دانیہ کو اس کی سستی کو دیکھ جو کہ ویسا ہرگز نہ کرنا چاہتی تھی بول پڑا۔ آخر ہاتھ کی آواز کو سنے وہ آنکھوں کو بند کے اپنے ٹراؤزر کو نیچے کر گئی۔ پینٹی جو کہ ٹراؤزر کے نیچے تھی لیکن اس سے دانیہ کا کچھ چھپا پانا مشکل تھا۔ وہ ٹراؤزر کو اپنے پاؤں سے نکالتی جلدی سے نائٹی کو پہننے لگی، جیسے کہ نائٹی اس کے وجود کو چھپا لے گی۔ اس چالی کی بنی چیز کو وہ پہنے دیکھنے لگی کہ آخر کتنا وجود چھپا ہے اس کا۔ رونق سے کافی اوپر تک اس چالی کی چیز جس میں اس کا سفید رنگ کا وجود واضح دکھائی دے رہا تھا، ہاتھ کو کھڑا کرنے پر مجبور کر گیا۔ منہ میں سگریٹ کو پکڑے وہ چلتا ہوا دانیہ کے قریب پہنچے، اس کی بازو پر اپنی انگلیوں کو رینگتا۔ میری کٹ کیٹ قسم سے آج اتنی ہاٹ لگ رہی ہو جس سے میرے اندر کا جوش ابالے کھانے لگا ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج تو آگ برسنے والی ہے اس کمرے میں۔ اے سی چلنے کے باوجود تم گرمی کی شدتوں کو محسوس کر پاؤ گی، وہ بھی اتنی جس کا اندازہ تمہیں اچھے سے ہو جائے گا۔ ہاتھ جو کہ گول گھومے آخر اس کے پیچھے کھڑا ہوتا خاموش ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی مطلب کہ اسنیک پیک اتنا ہی ہے۔ تو اس پورے ناول کو آپ ابھی کے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بے حد آسانی کے ساتھ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا ہمارا یہ بالکل نیو ناول۔